بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 محرم الحرام بعد از نماز فجر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آسمان کی طرف پھونک مار دی۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام بعد از نماز فجر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کی طرف کچھ پڑھ کر پھونک مار دی۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ زمین نے جنبش لی اور زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران زمین نے 3 مرتبہ کروٹ لی اور اس دوران زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ رئیس قیام الدین پریشان ہو گیا۔ اس نے قاضی تبرک کو بلا کر اس سے پوچھا، یہ ایک ہی لمحے میں زمین نے 3 مرتبہ جنبش کیوں کھائی کہ زلزلہ برپا ہو گیا؟ قاضی تبرک نے جواباً کہا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہے۔ رئیس قیام الدین بولا، مجھے لگتا ہے کہ اقطاب ہند اپنا زور دکھا رہے ہیں، آؤ ان کے پاس حاضر ہو کر تائب ہو جائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ شہر تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ شخص صحیح کہتا ہے کہ وہ اقطاب ہند ہے۔ اسی دوران علیم اللہ ابدال نے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ساحرہ جفلہ کے بارے میں بتایا، جو کہ یونان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی عمر 700 سال کے قریب تھی۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کلیر کی تباہی میں نصف حصہ اس عورت کا ہے اور بقیہ نصف حصہ قاضی تبرک کا ہے۔ ادھر قاضی تبرک نے رئیس قیام الدین سے کہا کہ آپ ساحرہ جفلہ کو بلائیں اور اس سے دریافت کریں کہ کلیر شہر میں زلزلہ کیوں برپا ہو رہا ہے۔ رئیس قیام الدین نے اس عورت کو طلب کیا اور اس سے زلزلے کی وجہ دریافت کی۔ ابھی ان کے درمیان یہ بات جاری تھی کہ زمین کو ایک مرتبہ پھر جنبش ہوئی اور زلزلے کی کیفیت دوبارہ نمودار ہوئی۔ وہ ساحرہ عورت بولی، یہ سب اسی شخص کا کمال ہے جو اپنے آپ کو اقطاب ہند کہتا ہے۔ اگر رئیس قیام الدین مجھے حکم کریں تو میں زمین کو 11 مرتبہ جنبش دے سکتی ہوں اور کوئی زلزلہ بھی برپا نہیں ہوگا۔ اس ساحرہ کی بات سن کر قاضی تبرک اور رئیس قیام الدین مطمئن ہو گئے اور وہ حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جادوگر کہنے لگے۔ کیونکہ یہ سارا واقعہ جمعہ کے روز رونما ہو رہا تھا، اس لیے اذان جمعہ تک زمین نے 7 مرتبہ جنبش کھائی اور 7 مرتبہ زلزلہ برپا ہوا۔ نماز جمعہ کے وقت رئیس کلیر قیام الدین قاضی تبرک اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد کلیر شریف پہنچے۔ جامعہ مسجد کلیر شریف میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، علیم اللہ ابدال اور شیخ بہاؤالدین کے ساتھ موجود تھے۔ جب رئیس کلیر قیام الدین قاضی تبرک اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد 13,000 کے قریب تھی۔ قاضی تبرک جب امامت کے مصلی کے نزدیک پہنچا تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مرتبہ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر تو آج بھی مجھے امام مان لے تو تیرا بھلا ہے، ورنہ روز قیامت تیری مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ قاضی تبرک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم یہ بار بار کیوں کہتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں؟ اگر تمہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی عذر ہے تو تم مصلی چھوڑ دو، ورنہ تم سے جو کچھ ہوتا ہے تم کر لو۔ ہم نے تمہارے مقابلے کے لیے ساحرہ جفلہ کو تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کا جادو کیا تو وہ عورت تم پر ایسا جادو کرے گی کہ تمہیں کوئی نجات نہیں دلا سکے گا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تبرک کی بات سن کر مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور علیم اللہ ابدال اور شیخ بہاؤالدین کے ہمراہ مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس دوران کسی بھی شخص نے اپنی جگہ سے مصلی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچ گئے۔ ان بدبختوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا۔ شیخ بہاؤالدین آخری سیڑھی پر موجود صف میں کھڑے ہو گئے اور علیم اللہ ابدال حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے باہر نکل گئے تو لوگ نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگ رکوع میں گئے تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، تو کیوں کھڑی ہے؟ تو بھی رکوع کر اور ان سب کو تحت الثری میں لے جا۔ روز قیامت تک یہ یوں ہی چلتے رہیں گے اور حشر میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے مخدوم کی نافرمانی کی، اس لیے تم ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنے رہو گے اور تمہاری نجات ہرگز نہیں ہو سکے گی۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ مسجد رکوع میں چلی گئی اور ایسی تباہی ہوئی کہ ایک بھی شخص زندہ نہ بچا۔ سارے شہر میں شدید زلزلہ آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مسجد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ مسجد سے باہر تھے وہ یہ جلالی کیفیت دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ گلزاری بیگم کو جب اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ بھی گھر سے بھاگتی ہوئی مسجد کی جانب آئی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا شیخ بہاؤالدین بھی مسجد میں موجود تھا تو اس نے مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور آپ کا غلام بہاؤالدین بھی اندر رہ گیا اور زمین کے نیچے چلا گیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ سیڑھی کے نیچے ہے، جا کر اسے نکال لے۔ حضور میں ناتواں ہوں، وہ سیڑھی مجھ سے کیسے اٹھائی جائے گی؟
حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا، تم ہمارا نام لے کر شیخ بہاؤالدین کو سیڑھی کے نیچے سے نکال لو۔ علیم اللہ ابدال نے سیڑھی کے پاس آ کر بآواز بلند کہا، اے سیڑھی، بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ شیخ بہاؤالدین کو نجات دے دے۔ علیم اللہ ابدال کا یہ کہنا تھا کہ سیڑھی فوراً ہٹ گئی اور علیم اللہ ابدال نے شیخ بہاؤالدین کو زمین سے نکال کر اس کی ماں گلزاری بیگم کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے گلزاری بیگم سے فرمایا، ہمیں 12 پہر تک ابدیت حاصل ہے، جو میرے قریب آئے گا وہ جل جائے گا، تو اس کو لے کر 12 کوس دور بھاگ جا، کیونکہ 12 کوس تک تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی، 12 کوس تک سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ گلزاری بیگم شیخ بہاؤالدین اور چند معتقدین کو لے کر 12 کوس کی حد سے نکل گئی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کو لے کر گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لائے۔ اس دوران شہر کلیر کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور رحم کی درخواست کرنے لگے۔ علیم اللہ ابدال نے اس وقت تمام لوگوں کو ملنے سے روک دیا کہ اب توبہ کا وقت نکل چکا ہے اور اس وقت تمہارا کہا قبول نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کا طوفان بڑھنے لگا تو حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کے ہمراہ گلزاری بیگم کے مکان سے نکل گئے۔ ایک پہر گزرنے کے بعد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل واقعہ تحریر فرمایا اور وہ عریضہ علیم اللہ ابدال کے ہاتھ پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ نے علیم اللہ ابدال کو حکم دیا کہ جب تم واپس آؤ تو میرے نام کا ورد کرتے ہوئے آنا اور میرے سامنے کے رخ کی بجائے میری پشت سے واپس آنا، تجھے امان حاصل ہوگی اور میں تمہیں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ علیم اللہ ابدال وہ عریضہ لے کر اجودن روانہ ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جب علیم اللہ ابدال نے وہ عریضہ جا کر دیا تو بابا صاحب خط پڑھ کر کہنے لگے، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ملک اس کے قبضے میں ہے اور وہ مختار ہے، جیسا سمجھے کر سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھنے کے بعد اپنے تمام خلفاء جو کہ اس وقت مجلس میں موجود تھے انہیں حکم دیا کہ وہ علیم اللہ ابدال سے کلیر کی مکمل تباہی کے حالات معلوم کر کے اپنے اپنے مکتوب میں تحریر کر لیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے علیم اللہ ابدال کی معرفت سے اس تمام واقعے کو اپنے مکتوب میں تحریر کر لیا۔ 11 محرم الحرام نماز تہجد کے بعد علیم اللہ ابدال بابا صاحب کی اجازت سے واپس کلیر شریف روانہ ہوئے اور حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر مخدوم صاحب کو پیر و مرشد کے فرمان سے آگاہ کیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا، اے علیم اللہ، اب تم مجھ سے عالم امکان میں کوئی کلام نہ کرنا، بلکہ میری کیفیت پہچان کر عالم وجوب میں مجھ سے عرض کرنا۔ 12 محرم الحرام کو حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ابدیت خاص کا وقت ختم ہوا۔ اس وقت نماز تہجد کا وقت تھا۔ اس دوران مخلوق خدا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر جگہ تلاش کرتی رہی مگر آپ انہیں کسی بھی جگہ نہ ملے۔ 12 پہر کی یہ ابدیت خاص ختم ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لائے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بعد میں حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تعمیر ہوا۔ اس دوران علیم اللہ ابدال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر ہی موجود رہے۔ ناظرین، جس وقت حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کی طرف نگاہ فرمائی تو 4 چیزوں نے حضرت مخدوم صابر پاک سے پناہ کی درخواست کی اور آپ کی دعا سے یہ چاروں چیزیں آتش قہر سے محفوظ رہیں۔ ان 4 چیزوں میں گولر کا وہ درخت شامل ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے اوپر سایہ فگن ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ فاختہ جو کہ اس گولر کے درخت پر مسکن بنائے ہوئے تھی۔ تیسرا وہ زمین جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جائے مقام پر واقع تھی۔ اور چوتھا مزار مبارک سیدنا امام الدین جو کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لا کر گولر کے درخت کے نزدیک جا کر اقامت فرمائی۔ علیم اللہ ابدال نے گولر کے درخت سے سینہ لگا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گولر کے درخت سے پشت لگائی اور اپنی انگشت شہادت کو علم کی مانند بلند کیا، ہاتھ اپنے قلب پر رکھ کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور استغراق میں گم ہو گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد استغراق کی کیفیت سے واپس لوٹے تو دونوں ہاتھوں کو اچانک نیچے گرا دیا اور نگاہ آسمان سے آنکھوں کے بند ہونے سے علیحدہ ہو گئی۔ اس حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ گولر کے درخت سے مغرب کی جانب تشریف لے گئے اور اس جگہ کھڑے ہو گئے جس جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ کچھ دیر وہاں پر کھڑے رہے اور پھر آنکھیں کھول کر آتشی نظروں سے زمین کو دیکھا۔ زمین کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ 12 کوس تک پھیل گئی۔
اس دوران 12 کوس کے اندر موجود ہر جاندار شے، مکانات، درخت، پتھر، غرض یہ کہ ہر شے جل کر راکھ ہو گئی اور کسی کو بھی سانس لینے کی مہلت تک نہ ملی، سوائے گولر کے درخت، فاختہ زمین کا ٹکڑا اور حضرت سید امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ بچا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رخ ہی کھڑے رہے اور اسی حالت میں واپس لوٹے اور گولر کے درخت کے پاس تشریف لائے، پھر نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائیں اور 4 سانس لینے کے بعد اسی حالت میں اپنی جائے اقامت پر تشریف لائے، نگاہ قہر دوبارہ زمین پر ڈالی اور زمین نے دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ آگ پکڑ لی اور پھر 12 کوس تک پھیل گئی۔ آگ نے ہر شے کو دوبارہ جلا کر خاکستر بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 6000 مرتبہ اسی طرح کیا اور یہ سلسلہ کم و بیش 4 روز تک جاری رہا۔ اس دوران پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام خلفاء کو حکم دیا کہ وہ باطنی طور پر کلیر شریف حاضر ہوں۔ جب تمام خلفاء 12 کوس کے فاصلے پر پہنچے تو ان کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے۔ تمام خلفاء نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق علی احمد صابر کا بلند آواز سے ورد کرنا شروع کر دیا اور یا غیاث الغیاث المدد کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ اس دوران علیم اللہ ابدال وہاں تشریف لائے اور فرمایا، تم نے اپنے پاؤں شمال کی جانب رکھے تھے، تم میرے ساتھ چلو اور آنکھیں بند کر کے ان کے نام کا ورد جاری رکھو۔ اس طرح تمام خلفاء مغرب کے وقت گولر کے درخت کے نزدیک پشت کی جانب سے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے اور اپنی آنکھوں سے مخدوم صابر پاک کی جلالی کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ علیم اللہ ابدال نے پس پشت پکارا، حضور پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلفاء آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور بآواز بلند الحمدللہ یا حق فرمایا۔ اس کے بعد علیم اللہ ابدال سے فرمایا کہ ان کو واپس 12 کوس کی حد سے باہر پہنچا آؤ۔ علیم اللہ ابدال نے ان تمام حضرات کو 12 کوس کی حد سے باہر پہنچا دیا اور واپس حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کی جانب آ گئے۔ اس دوران پیر و مرشد کے خلفاء نے 12 کوس کے فاصلے پر قیام فرمایا۔ کچھ دیر بعد بے شمار بندے اپنے سروں پر انواع و اقسام کے کھانے لے کر حاضر ہوئے اور جمال الدین ابدال نے یہ سارے کھانے ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ سب حضرات نے فردن فردن ملاقات کی اور اپنی قوم کی جانب سے پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے سلام عرض کیے۔ اس دوران سب خلفاء نے جمال الدین ابدال اور اس کے ساتھیوں سے کہا وہ علی احمد صابر کا ورد کرتے رہیں۔ جمال الدین ابدال بولے، میں بغیر اجازت کے کس طرح ورد کر سکتا ہوں؟ اس دوران علیم اللہ ابدال دوبارہ حاضر ہوئے اور حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا کہ تم سب کو ورد کی اجازت ہے تاکہ تم قہر سے محفوظ رہ سکو اور کوئی بھی 12 کوس کی حد میں قدم نہ رکھے ورنہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ پیغام دے کر علیم اللہ ابدال دوبارہ واپس چلے گئے۔ ناظرین، جب کلیر شریف کی تباہی کا حال سلطان ناصر الدین محمود کو ہوا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے اپنے امراء سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحفے تحائف اور ایک خط بھیجا جس کا متن یہ تھا، میں نے جب سے کلیر کی تباہی کا حال سنا ہے میری طبیعت سخت بے چین ہے اور میں انتہائی پریشان ہوں۔ مجھے ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ کہیں میرا حال بھی رئیس کلیر قیام الدین اور قاضی تبرک جیسا نہ ہو۔ اللہ کے لیے میری حمایت کریں اور اہلیان دہلی پر رحم فرمائیں۔ کچھ ایسی تدبیر فرمائیں کہ اہلیان دہلی اور میں اس قہر الہی سے محفوظ رہوں۔ حضرت بابا صاحب نے اس عریضہ کے جواب میں سلطان ناصر الدین محمود کو لکھا، مبارک ہیں وہ لوگ جو خطرے سے پہلے ہی قہر الہی سے ڈر جاتے ہیں۔ اگر تیری طرح رئیس قیام الدین اور قاضی تبرک کو بھی خوف الہی ہوتا تو آج ان کی اور کلیر کی حالت یہ نہ ہوتی۔ تم اطمینان رکھو اور اس قسم کا خوف دل میں نہ لاؤ۔ اس بات کا اپنی حکومت میں اعلان کرا دو کہ کوئی بھی شخص بھولے سے کلیر کی جانب نہ جائے۔ جب تک میرا صابر حالت جذب و سکر سے باہر نہیں آ جاتا کلیر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولاد کو بھی اس بات کی ہدایت کر دو کہ وہ ظاہراً اور باطناً اس کا خیال رکھیں اور اولیاء اللہ کی نافرمانی سے گریز کریں تاکہ میں تمہاری طرف سے مطمئن رہوں۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی نسبت تمام تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت موسوی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر شوق اور عشق کا غلبہ ہے۔ سیر الاقطاب میں بیان ہے کہ جب کلیر شریف ویران ہو گیا تو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت مزید بڑھ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی استغراقی کیفیت میں گولر کے درخت کی ایک شاخ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 12 سال گزر گئے۔ اس دوران آپ کا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، ہاتھ اور پیروں کے پٹھے اکڑ گئے۔
ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے اور تمام بدن خشک ہو گیا۔ 12 سال کے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صرف آنکھیں ہی کھلی رہیں، باقی تمام جسم بیکار ہو گیا۔ 12 سال بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس کو جا کر بٹھا سکے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر تمام مریدین پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ سب حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی کیفیت سے آگاہ تھے۔ جس دوران حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی بابت پوچھ رہے تھے، اسی دوران ایک نووارد طالب علم حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کی غرض سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی۔ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 62 سال تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے، تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ تجھے یہ نعمت دوسرے مرشد سے حاصل ہوگی۔ پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو کلیر شریف اپنے خلیفے اور فرزند روحانی حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کلیر شریف روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ کلیر شریف روانگی سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بابا صاحب نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علی احمد صابر کے سامنے بالکل نہ جانا بلکہ ان کی پشت کی جانب سے ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھنا، اس کے بعد کچھ کھلانے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نصیحت کے بعد دعاؤں کے ساتھ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا اور وہ عازم کلیر ہو گئے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جب کلیر شریف پہنچے تو سب سے پہلے جمال الدین ابدال سے ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جمال الدین ابدال کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جمال الدین ابدال نے علیم اللہ ابدال سے ملاقات کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کی معرفت سے کلیر شریف میں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر پہنچ گئے۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جب مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر پہنچے تو بابا صاحب کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جلالی کیفیت میں تھے اور گولر کی شاخ ایک ہاتھ سے پکڑ رکھی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بند تھی اور انگشت شہادت علم کی طرح بلند کیے کلب کے برابر کھڑے تھے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں اس دوران آسمان کی جانب تھیں۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ 22 روز تک مسلسل تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اس دوران خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کچھ ہوش نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل تلاوت کے باوجود بھی حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس دوران علیم اللہ ابدال نے کئی مرتبہ عالم محویت میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی اطلاع دی، لیکن مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توجہ نہ کی، چنانچہ علیم اللہ ابدال کلیر شریف سے باہر جا کر مقیم ہو گئے۔ 22 روز بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی محویت ختم ہوئی اور وہ عالم ہوش میں واپس تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت کرتے ہوئے سن کر دریافت کیا، شمس الدین کیا تمہیں پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے؟ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور سارے حالات سے آگاہ ہیں۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پشت کی جانب کلام پاک پڑھنا درست نہیں، تم سامنے آ کر کلام پاک کی تلاوت کرو۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بائیں ہاتھ پر کھڑے ہو کر تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے اور ایک خوش الحان قاری بھی تھے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ عالم محویت اور کیفیت جذب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت سنتے رہے۔ اس دوران حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلام پاک کی تلاوت کرتے کرتے رک گئے۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم رک کیوں گئے؟ تلاوت جاری رکھو۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور میں کھڑے کھڑے تھک چکا ہوں اور اب مزید کھڑا ہونے کی سکت باقی نہیں رہی۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم بیٹھ کر تلاوت جاری رکھو۔
حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عرض گزار ہوئے، حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں؟ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے بیٹھا نہ گیا، چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال سے مسلسل کھڑے تھے، اس لیے ہاتھ پیر مکمل طور پر شل ہو چکے تھے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سہارا دے کر گولر کے درخت کے ساتھ بٹھا دیا اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ کچھ دیر مزید تلاوت کلام پاک جاری رکھنے کے بعد خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ دریافت کی تو آپ نے عرض کی، حضور میں کئی روز سے فاقے میں ہوں، اب میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، اس لیے مزید تلاوت جاری رکھنا مشکل ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس گولر کے درخت کی گولریاں توڑ کر انہیں ابال کر کھا لو۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنا تو عرض کرنے لگے، حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال سے فاقے سے ہوں اور میں کچھ کھا لوں؟ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا پھر جیسے تمہاری مرضی ہو۔ چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے گولر کے درخت سے گولریاں توڑیں اور انہیں ابال کر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گولریاں کھا لیں۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مغرب کی نماز کے لیے وضو کروایا۔ پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، اللہ کا شمس آسمان پر ہے اور میرا شمس زمین پر ہے، آج سے تو میرا روحانی فرزند ہے۔ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت کر کے توبہ و ارشاد سے مشرف فرمایا اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل فرما دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، نماز عشاء کے بعد تم میرے نزدیک نہ آنا اور مجھ سے دور رہنا، لیکن بوقت تہجد تم میرے نزدیک آ سکتے ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حسب ہدایت کچھ دور چلے گئے اور رات وہیں بسر کی۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دور چلے جاتے اور تہجد کے وقت دوبارہ خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ بوقت تہجد آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے کان میں مرشد کے حکم کے مطابق 3 مرتبہ الصلاۃ پکارتے تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ عالم استغراق سے دوبارہ عالم ہوش میں آ جاتے۔ خواجہ شمس الدین پیر و مرشد کو وضو کرواتے اور تہجد کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ گولر کی ٹہنی پکڑ کر دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور استغراق کی کیفیت میں گم ہو جاتے۔ اس تمام عرصے کے دوران حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف کے گرد و نواح میں واقع جنگل میں چلے جاتے اور گھاس پھونس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ایک جھونپڑی اپنے پیر و مرشد کے لیے اور دوسری قدرے فاصلے پر اپنے لیے تیار کر لی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام اس جھونپڑی میں کر لیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ دن میں روزہ رکھتے اور بوقت مغرب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ گولریاں ابال کر لے آتے جس سے آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکل جاتا کہ شمس الدین تو اندھا ہو گیا، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اندھے ہو جاتے، اور کبھی فرماتے کہ شمس الدین تو لنگڑا ہو گیا، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لنگڑے ہو جاتے۔ پھر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے، باری تعالیٰ میرے شمس کو اچھا کر دے، یہ ایک ہی تو میرے لیے یہاں موجود ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوتی اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہو جاتے۔ یہ صورتحال شب و روز کئی مرتبہ پیش آتی تھی۔ کتاب حقیقت گلزار صابری میں مذکور ہے کہ جس روز حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید بنایا تو انہیں اپنا امامہ عطا کیا۔ تیسرے روز آپ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر فرمایا، شمس الدین تم میرے مرشد پاک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کے پاس رہ کر ظاہری تعلیم سے فیض یاب ہو۔ تم ان کی خدمت بخوبی انجام دینا اور ان سے تمام تبرکات، اسناد خلافت اور دیگر مکتوبات بھی حاصل کرنا۔ جس وقت میرے پیر و مرشد کا وصال ہو جائے تو تم میرے پاس واپس آ جانا۔ اس دوران تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے پیر و مرشد کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔
علیم اللہ ابدال روز تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں یہاں کے حالات سے باخبر رکھے گا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمانے کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ استغراق کی کیفیت میں گم ہو گئے۔ ناظرین، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اجودھن روانہ ہو گئے۔ اس دوران ایک منزل پر پہنچ کر قیام کیا تو علیم اللہ ابدال نے حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا کہ اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ۔ تم 3 روز میں اجودھن پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت شروع کر دی اور ٹھیک 3 دن بعد بوقت نماز مغرب اجودھن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر دریافت کیا، میں نے تمہیں اپنے فرزند کی جانب روانہ کیا تھا، تم واپس میرے پاس کیوں آ گئے؟ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حالات سے آگاہ کرنے کے بعد عرض کی، حکم پیر و مرشد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بابا صاحب نے فرمایا، تم اب ہماری خدمت میں رہو اور دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو اور ان کو فروخت کر کے لنگر خانے کے لیے خورد و نوش کا بندوبست کیا کرو۔ ہمارے ہاں موجود لوگ دن کو ریاضت کرتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال تک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی۔ اس دوران علیم اللہ ابدال روزانہ کلیر شریف سے آتے اور پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات اور احوال سے آگاہ فرماتے۔ یوں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی ہوتی رہی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ روح سے کیفیت باطن کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کلیر سے واپسی کے بعد پھر استغراق کی کیفیت میں گم ہو گئے اور ان کا زیادہ وقت اسی کیفیت میں ہی گزرتا رہا۔ 5 محرم الحرام 664 ہجری کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور اپنے مکتوبات اور دیگر تبرکات و ملبوسات، خرقہ خاص اور اسناد خلافت عطا کیں۔ اس کے علاوہ وہ مکتوبات بھی جو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے کلیر شریف پہنچ کر لکھے تھے اور بابا صاحب نے ان مکتوبات کے جواب ارسال کیے، وہ سب عنایت فرمائے۔ اس کے علاوہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام بھی دیا، جس میں مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام پیغام کچھ روحانی اشارات میں موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری حقیقی منزل نزدیک ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں درد ہوا۔ مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب قدرے ہوش آیا تو دریافت کیا کہ میں نے نماز مغرب ادا کر لی ہے یا نہیں۔ پھر لوگوں کے جواب سے پہلے ہی نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مغرب سے فارغ ہوئے تو پھر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دوبارہ ہوش آیا تو پھر دریافت کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ 12 محرم الحرام 664 ہجری کو کلیر شریف روانہ ہوئے اور تلاوت اسم اعظم چشتیہ کی بدولت 3 روز میں کلیر شریف پہنچ گئے۔ کلیر شریف پہنچنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کے ہمراہ مرشد پاک حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ استغراق کی کیفیت میں گم تھے اور اسی کیفیت میں 3 دن گزر گئے، لیکن مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل ہی استغراق کی کیفیت میں گم تھے اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی 3 دن سے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر تھے۔ 15 محرم الحرام 664 ہجری کو سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف تشریف لائے اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور علیم اللہ ابدال سے ملاقات کی۔ آپ نے علیم اللہ ابدال کو حکم دیا کہ حد کلیر سے باہر شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ افضل ابدال کے ساتھ کچھ سامان لیے کھڑے ہیں، تم انہیں اپنے ہمراہ لے آؤ۔ علیم اللہ ابدال نے حکم کی تعمیل کی اور تینوں حضرات کو گولر کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ بوقت نماز ظہر کیفیت جذب و سکر میں علیم اللہ ابدال نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کی آمد کی اطلاع دی تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کیفیت ہوش میں آ گئے۔ آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھ کر پوچھا، بھائی نظام الدین، مزاج تو اچھا ہے،
سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی دعائیں شامل حال ہیں۔ پھر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر بزرگان کا حال دریافت کیا اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، شمس الدین تم آ گئے۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور غلام حاضر ہو گیا ہے۔ پھر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شمس الدین میرے سامنے آؤ۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مؤدب سامنے آن کھڑے ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو تبرکات تمہیں پیر و مرشد نے عطا فرمائے ہیں ان میں سے سبز امامہ باہر نکالو۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ شریف باہر نکال کر مرشد پاک کو پیش کر دیا۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے وہ امامہ پکڑ لیا اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مخصوص الفاظ بیعت و امامت ارشاد فرمائے، جس سے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت باطن کمال کو پہنچی۔ اس کے بعد سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو تھما دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے سر پر رکھ دیا۔ اس دوران حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی کیفیت طاری رہی۔ جب آپ کی استغراق کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے ہاتھ سے گولر کی جس شاخ کو تھام رکھا تھا وہ چھوٹ گئی اور اس میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا برآمد ہوا جس پر خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت تحریر تھی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سند خلافت عنایت فرمائی اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس دوران ان کی آنکھوں سے آنسو متواتر جاری تھے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر سند خلافت پر اپنی شہادت کی تصدیق کی اور تمام حاضرین نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دی۔ اس دوران فاتحہ خوانی ہوئی اور وہ نیاز جو سلطان المشائخ لے کر آئے تھے تمام حاضرین میں تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور دہلی واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت رخصت فرمایا، بھائی نظام الدین پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو محبوب الہی بنایا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ واقعی محبوب الہی ہیں۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رخصتی کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پر پھر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب عالم ہوش میں آئے تو آپ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کر کے فرمایا، جو مکتوبات اور تبرکات پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں دیے تھے ان کو سنبھال کر رکھو۔ میرے کچھ مکتوبات اور چیزیں علیم اللہ ابدال کے پاس محفوظ ہیں، وہ اس سے لے کر اپنی تحویل میں لے لو اور ان تمام چیزوں کو احتیاط سے اپنے پاس رکھنا۔ اس کے بعد مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باطنی اوراد و وظائف تلقین کیے اور اس کے ساتھ نصیحتیں بھی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، شمس الدین تم ایک کتاب تحریر کرنا شروع کرو جس میں جو کچھ میری زبان سے نکلے اس کو درج کرتے جاؤ اور اس کتاب کا نام بیان صابری رکھنا اور جو حالات تم سے متعلق ہوں ان کو علیحدہ علیحدہ تحریر کرو۔ چنانچہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم پر تعمیل شروع کر دی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ علیم اللہ ابدال سے کہیں کہ جمال الدین ابدال کو کلیر شریف کے احاطے پر نظر رکھنے کا کہیں کہ اس میں کوئی انسان داخل نہ ہونے پائے، صرف چرند اور پرند کو اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہی علیم اللہ ابدال سے کہو کہ امانت شاہ بادشاہ جنات کو ہماری طرف سے جا کر حکم دے کہ اپنی فوج کو اپنے وزیر اعظم کی سرکردگی میں دہلی کے نواح میں تعینات کریں اور وزیر اعظم روزانہ سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رضا جوئی کا متلاشی رہے اور ان کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم جمال الدین ابدال کے ذمے یہ کام لگا دو کہ وہ روزانہ مٹی کے گھڑے اور لوٹا لے کر دریائے گنگا سے پانی لا کر یہاں پہنچایا کرے اور تم اس پانی سے غسل کرو اور وضو کرنے کے بعد ان برتنوں کو توڑ دو۔ جب تک تمہاری تربیت مکمل نہیں ہو جاتی تم اس عمل کو جاری رکھو گے۔ کچھ عرصے بعد مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے زمین پر نگاہ ڈالی
زمین کا یہ قطع آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قہر و جلال سے محفوظ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی تو ایک نور ظاہر ہوا جو کہ آسمان تک بلند ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شمس الدین، تم عالم ناسوت کی طرح ایک قبر تیار کرو اور اس قبر میں 6 سال کے لیے مقید ہو جاؤ۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور، قبر تیار کرنے کے لیے کوئی شے موجود نہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے گولر کے درخت کے سائے میں اپنی انگلی مبارک سے ایک نشان لگایا تو زمین شک ہو گئی اور ایک غار ظاہر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس غار میں داخل ہو گئے۔ علیم اللہ ابدال نے ایک نان اس غار میں پہنچا دیا اور یہ کہا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کی خواہش ہو تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لینا، انشاءاللہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد علیم اللہ ابدال نے اس غار کا منہ ایک پتھر سے بند کر دیا اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس غار میں مصروف عبادت ہو گئے۔ 6 سال کا عرصہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار میں گزارا اور سخت ترین ریاضت و مجاہدات کیے۔ 6 سال بعد مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال کو بلایا اور حکم دیا کہ ہماری شمس کو اس غار سے باہر نکالو۔ علیم اللہ ابدال اس غار پر پہنچے اور پتھر ہٹا کر حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر آواز دی۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید صدا آ رہی ہے۔ آپ نے جواب میں نعرہ بلند کیا۔ جب دوسری مرتبہ صدا آئی تو آپ سجدے میں گر گئے۔ تیسری مرتبہ جب علیم اللہ ابدال نے پکارا تو آپ سمجھے کہ اب کون کا حکم ہے۔ جب چوتھی مرتبہ آواز دی تو آپ نے سمجھا کہ عالم وجوب ہے۔ 5ویں مرتبہ جب علیم اللہ ابدال نے صدا لگائی تو سمجھے عالم ارواح ہے۔ 6ٹھی مرتبہ جب علیم اللہ ابدال نے پکارا تو سمجھے کہ عالم وجود میں موجود ہیں۔ علیم اللہ ابدال نے 7ویں مرتبہ آواز دی تو تب جا کر آپ کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی پکار رہا ہے۔ جب 8ویں مرتبہ علیم اللہ ابدال نے نام لے کر صدا لگائی تو آپ کو پتہ چلا کہ کوئی شمس الدین نامی شخص کو بلا رہا ہے۔ جب 9ویں مرتبہ آپ کو آواز سنائی دی تو آپ نے آنکھیں کھول کر دریافت کیا کہ کون ہے اور کس شمس الدین کو پکارتا ہے۔ علیم اللہ ابدال یہ جواب سن کر حیران رہ گئے اور مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا گوش گزار کر دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم دوبارہ جاؤ اور جا کر کہو کہ میں صابر کے شمس الدین کو پکارتا ہوں۔ علیم اللہ ابدال نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق دوبارہ غار کے منہ پر جا کر پکارا تو اندر سے پھر آواز آئی کہ کون اور کس شمس الدین کو پکارتا ہے۔ علیم اللہ ابدال نے عرض کی کہ میں صابر کے شمس کو پکارتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس غار سے باہر تشریف لائے اور پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 6 سال کے عرصے میں خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نصف نان تناول فرمایا تھا، جو آپ نے غار سے باہر آنے کے بعد علیم اللہ ابدال کے سپرد کر دیا۔ جس وقت حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پیر و مرشد کو اس گولر کے درخت کے نیچے موجود پایا جہاں پر وہ گولر کے درخت کی شاخ تھامے کھڑے تھے۔ آپ نے پیر و مرشد کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور آداب بجا لائے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر فرمایا، شمس الدین بیٹھ جاؤ اور میری باتوں کو غور سے سنو اور ان پر عمل پیرا رہنا۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بادب ہو کر بیٹھ گئے۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم شہر آسیر چلے جاؤ، وہاں پر علاء الدین غوری قلعہ آسیر فتح کرنے کے لیے موجود ہے اور اس سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ وہ قلعہ تمہاری انگلی اٹھانے سے فتح ہوگا اور قلعے کا برج زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ جس دن قلعہ فتح ہوگا وہ دن ہمارا اس تار فانی سے کوچ کرنے کا دن ہوگا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، حضور اس غلام کو کس طرح علم ہوگا؟ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس روز 4 شنبہ کا دن ہوگا اور 5 شنبہ کی رات کو تند و تیز ہوائیں چلیں گی جس سے تمام لشکر کے چراغ گل ہو جائیں گے اور تمہارے سوا آگ کہیں موجود نہیں ہوگی۔ تمہارا چراغ روشن رہے گا اور ایسے وقت میں بادشاہ تمہارے پاس آئے گا۔ یہ علامت وہ علامت ہے جب میرا وصال ہو جائے گا۔ اگلے دن قلعہ فتح ہو جائے گا۔ علیم اللہ ابدال کو تیری خدمت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ علیم اللہ ابدال میرے جد امجد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اور وہ تیرے پاس رہے گا۔ وہ تمام عالم کی خبر رسانی تجھ تک کرے گا۔ پھر تجھ سے ایک قلندر ہوگا اور اس قلندر سے ایک مخدوم ہوگا۔ علیم اللہ ابدال کی وفات مخدوم ہفتم کے زمانے میں ہوگی اور اس کی وفات کے بعد کوئی ابدال کسی کی خدمت میں نہ ہوگا سوائے مجدد زمانہ کے۔
حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ کے جسم مبارک کو غسل کون دے گا؟ اس پر مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شمس الدین تم مجھے غسل دو گے۔ خواجہ شمس الدین نے پوچھا، حضور غسل کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آب کوثر میرے جسم کے قریب آ جائے گا، تم اس سے غسل کر دینا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضور کیا میں جسم اطہر کو ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ اور پانی جسم اطہر پر کس طرح ڈالوں؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم میرے جسم کو ہاتھ ہرگز مت لگانا، تم جس چیز کا خیال کرو گے وہ چیز ویسے ہی ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور کفن کیسا ہو اور خوشبو کون سی لگاؤں؟ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دنیا سے علیحدہ رہے اور تجرد کی زندگی بھی گزاری، اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے کئی روشن پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا تذکرہ جن وجوہات کی وجہ سے ہمیں کتب سیر میں کم نظر آتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کرامات کے اظہار کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ چونکہ صحبت خلق سے دور رہتے تھے، اس لیے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت دور سے ہی کرنے کے بعد واپس چلے جاتے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جلالی بزرگ تھے، استغراق کے دائمی کے باعث ہر وقت مستغرق کے عشق الہی رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا اصل منبع حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے مرید اور خلیفہ تھے۔ شیخ نذیر الدین بن ایاز الدین جو کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے، ان کی بارات کلیر کے نواح سے گزری۔ جب یہ بارات 12 کوس کی حدود کے نزدیک پہنچی تو ان کے باجوں کی آواز سے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت میں خلل واقع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا، یہ کیسا شور و غل مچا ہوا ہے؟ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور نکاروں کی آواز سے لگتا ہے کہ کسی کی بارات جا رہی ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہماری کیفیت میں یہ خلل ڈالنے والے کہاں سے آ گئے؟ تم ایک پیالہ گلی کو تصور کر کے اسے اوپر سے بند کر دو تاکہ یہ بارات مقید ہو جائے، اور یہ میرے منع کرنے کے باوجود اس طرف آنے کا خمیازہ بھگت لیں۔ چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق پیالہ ڈھک دیا۔ بارات کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ نمودار ہو گئے اور اہل بارات اس وادی میں مقید ہو گئے۔ انہوں نے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کہیں کوئی راستہ نہ ملا۔ 4 دن تک وہ بارات اسی طرح مقید رہی۔ دوسری طرف لڑکی والے بارات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ انہوں نے بالآخر ہر جانب سے مجبور ہو کر سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص بھیجا، جس نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور کلیر شریف کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ان لوگوں سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے بارات غائب ہو گئی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف باطن سے تمام حالات سے آگاہی حاصل کی۔ جب کشف باطن سے معلوم ہوا کہ بارات حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کی وجہ سے مقید ہے، تو خواجہ صاحب نے کلیر شریف میں اپنے پیر بھائی حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں ان لوگوں کی طرف سے معافی کی درخواست کی، اور وہ خط محمد افضل ابدال کے ہاتھ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھا تو آپ نے پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان المشائخ کی طرف سے معذرت نامہ پڑھ کر سنایا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ پیالہ سیدھا کر دیں۔ چنانچہ جب پیالہ سیدھا ہوا تو بلند و بالا پہاڑ غائب ہو گئے اور بارات کو راستہ مل گیا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران چاروں طرف منادی کرا دی کہ کلیر شریف کی حد 12 کوس کے نزدیک کوئی بھی شخص بے ادبی یا گستاخی کا مرتکب نہ ہو۔ اگر کوئی اس بے ادبی یا گستاخی کا مرتکب ہوا تو آفت عظیم میں مبتلا ہوگا اور اس کو پناہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو لکھا، جس میں پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت بیان کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت کیفیت جذب و سکر میں گم ہوتے ہیں۔ دن کے 8 پہروں میں سے صرف ایک پہر افاقہ ہوتا ہے جو انہوں نے میری تعلیم کے لیے وقف کر رکھا ہے، بقیہ 7 پہر استغراقی حالت میں ہی گزارتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی اندیشہ ہوتا ہے
کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جس سے قیامت تک آتش غضب ٹھنڈی نہ ہو سکے۔ حضور کلیر شریف کی تباہی بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جسے قیامت تک بھلایا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ حسن نامی ایک قوال کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تک رسائی حاصل تھی۔ ایک مرتبہ وہ انعام کی غرض سے کلیر شریف حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے گولر کی ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ آپ نے اس میں سے چند گولر نکال کر حسن قوال کو دے دیے۔ حسن قوال وہ گولر لے کر اجودن واپس چلا گیا اور وہ گولر بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گولر حاضرین محفل میں تقسیم کر دیے اور حسن قوال کو بھی کھانے کو دے دیے۔ چنانچہ جیسے ہی حاضرین محفل اور حسن قوال نے وہ گولر کھائے تو ان کی کیفیات ہی بدل گئیں اور حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض سے ان کی تاریکی اور ظلمت دور ہو گئی۔ ایک مرتبہ عرس مبارک کے موقع پر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ پانی کی قلت ہو گئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم امثال میں مزار پاک کے منتظم کہ سقادہ مسجد پانی سے بڑھا دی جائے اور چشمہ بہشت کو اس سے منسوب کر لیا جائے۔ مسجد کا پانی تمام مخلوق کے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ مولوی نور اللہ نے بیدار ہوتے ہی ایسا ہی کیا، جس سے زائرین کو پانی وافر مقدار میں میسر ہونے لگا۔ ایک مرتبہ گولر کا درخت جو کہ مزار مبارک کے اوپر موجود ہے، اس کی ایک شاخ ٹوٹ کر گر پڑی اور شاخ سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے سجادہ نشین کو عالم امثال میں حکم دیا کہ اس شاخ کو فوراً دفنا دیا جائے۔ چنانچہ سجادہ نشین نے اس شاخ کو کفن پہنا کر دفنا دیا۔ مرزا محمد اختر خان مؤلف تذکرۃ الاولیاء ہند بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی اور مجھے اس بات کا بے حد شوق تھا کہ میں آپ کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے مزار اقدس پر خود نہ بلائیں اور اپنی زیارت سے مشرف نہ فرمائیں گے، میں مزار مبارک پر حاضر نہیں ہوں گا۔ ایک رات میں تہجد کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا اور میرے حجرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اچانک حجرے میں ایک چمک پیدا ہوئی اور میں ڈر گیا۔ میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اچانک مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی اور ایک نورانی شخص دکھائی دیا۔ اس نورانی شخص نے مجھ سے کہا کہ تو میری ولایت میں قنات کے نیچے رہتا ہے اور مجھے سلام کرنے نہیں آیا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا اور صبح جب نماز فجر کے وقت مجھے ہوش آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بزرگ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی خوشبو سے کئی دن تک میرا حجرہ مہکتا رہا۔ میرا بیٹا ان دنوں سخت علیل تھا، اس کو شفائے کلی حاصل ہو گئی، لہٰذا جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کی طرف توجہ فرماتا، جس سے مجھے ان کی زیارت نصیب ہوتی اور میری مشکل حل ہو جاتی۔ ایک مرتبہ والی لاہور راجہ رنجیت سنگھ کسی مہم کے سلسلے میں کلیر شریف کے نزدیک سے گزرا۔ رنجیت سنگھ کے سپاہیوں نے کلیر شریف کے ارد گرد کے علاقے میں لوٹ مار کی، جس کی وجہ سے رنجیت سنگھ اور اس کے سپاہیوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ بعد ازاں جب وہ معافی کے خواستگار ہوئے اور لوٹ مار سے توبہ کی تو ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ حضرت کمال شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مزار مبارک حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھا۔ رات کے وقت مجھے نیند آئی تو میں مسجد میں جا کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک شیرنی کو دیکھا جو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا بچہ ساتھ ہی کھیل رہا تھا۔ وہ بچہ بار بار غلاف قبر کو منہ سے کھینچتا اور شیرنی اس غلاف کو دوبارہ قبر پر ڈال دیتی۔ رات بھر یہ تماشا ہوتا رہا اور صبح فجر کے وقت وہ شیرنی اپنے بچے کو ساتھ لے کر مزار مبارک سے جنگل کی جانب چلی گئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایک عرصے تک کسی بھی شخص کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی کیفیت کی وجہ سے 12 کوس حد کلیر تک ایک بجلی کی برق گھومتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص حد کلیر میں داخل نہ ہو سکا۔ لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سلسلہ صابریہ چشتیہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت سے جاری و ساری تھا۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف پا پیادہ روانہ ہوئے اور اس دوران اسم اعظم چشتیہ کا ورد جاری رکھا۔ اولیاء کاملین باطنی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کلیر شریف پہنچنے تک ہر 10 قدم پر نماز نفل ادا کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مرقد مبارک سے 1 کوس دور رہ گئے تو ایک آواز گرجتی ہوئی سنائی دی اور ایک شمشیر بجلی کی مانند نمودار ہوئی۔
مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھتے ہی فرمایا، عبد القدوس خادموں میں سے ہے اور مشتاق زیارت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اے اللہ، تو نے وار کیا تو پھر سر یہاں اور دھڑ وہاں مخدوم صاحب کے قدموں میں جا کر تڑپے گا۔ اس کے بعد مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب نظریں کیں اور عرض کرتے ہوئے کہا، حضور آپ نے بذات خود مجھے اجازت مرحمت فرمائی ہے، پھر یہ شمشیر جلالی کیوں راہ میں حائل ہے؟ آواز آئی، اے عبد القدوس، مردوں کا ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتا، تو بھی اپنی آستین خالی کر اور ایک ہاتھ سیدھا اور الٹا پیر بڑھا دے، یہ شمشیر وار کر کے زمین پر گر پڑے گی، آستین اور تہبند کا کنارہ ترش ہو جائے گا اور تجھے کسی بھی قسم کا کوئی صدمہ نہیں ہوگا، تم یہ شمشیر جلالی لے کر میرے پاس چلے آنا۔ مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کی اور شمشیر جلالی وار کر کے زمین پر گر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شمشیر جلالی کو اٹھا لیا اور حدود مزار اقدس میں داخل ہو گئے۔ سارا مقام خوشبو سے معطر تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قریب پہنچے تو قبر مبارک کے عین سامنے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک مجسم ہو کر قبر سے نکلی اور مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لے کر فرمایا، عبد القدوس، تو میرے طریقے پر تھا اس لیے اس جگہ تک پہنچ گیا، ورنہ کسی دوسرے کی کوئی ہمت نہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ پاتا۔ پھر مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مریدین کے ہمراہ کلیر شریف تشریف لے گئے۔ جمال الدین ابدال اور امین اللہ ابدال دیگر خدام نے مزار مبارک کی تعمیر شروع کی۔ مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر میں بذات خود حصہ لیا۔ حضرت جلال الدین تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفاء و مریدین مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شانہ بشانہ حصہ لیا اور مزار مبارک 7 دن میں تعمیر ہو گیا۔ مزار مبارک کی تعمیر کے بعد مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ واپس تشریف لے گئے۔ 944 ہجری میں مجدد عالم حضرت عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہ ہند ہمایوں کی مدد سے مزار مبارک کی آرائش کا کام کروایا اور مزار مبارک سے ملحقہ مسجد تعمیر کروائی، مزار کا گنبد بھی تعمیر کروایا اور مزار کی تعمیر کے ساتھ ہی زائرین کی آمد مزید بڑھ گئی۔ 13 ربیع الاول سن 944 ہجری کو پہلا سالانہ عرس مبارک مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ زیر نگرانی مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ منعقد ہوا۔ عرس مبارک کے ساتھ ہی مزار اقدس کی سجادہ نشینی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ لوگ جوق در جوق حاضر ہونے لگے اور فیوز و برکات سے مستفید ہونے لگے۔